زبیر صاحب، آپ ایک سیاسی ورکر بھی ہیں اور بڑی سیاسی جماعت کے ایڈوائزر، بہت قریب سے سیاست کو دیکھا ہے۔ اس وقت عمران خان جیل میں، ان پہ کیسز بنی، کیسز عدالت نے ختم بھی کیے، دوبارہ سزا ہو گئی اور ان کی تنظیم بڑے مشکلات کا شکار ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی مقبولیت میں تحریک انصاف اور نواز شریف مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے آج؟ بالکل کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے میرا خیال ہے۔ جو میجورٹی دیکھیں، ایک بڑا امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب ایسپیکٹ ہے جس کو میں جس طرح سے دیکھتا ہوں کہ پاکستان ڈفرینٹ نیشنلٹیز بن کے ایک فیڈرل مملکت ہے، اور یہاں ایک چیز جو جوڑ کے رکھ سکتی ہے وہ ڈیموکریسی ہے، جیسے انڈیا ہے، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، کہ وی آر ناٹ ون نیشن۔ اور اس وجہ سے ایک فیڈرل پارٹی کا ہونا یا دو فیڈرل پارٹیز کا، یہ تین، وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر آپ پی ٹی آئی کی مقبولیت کو دیکھیں گے، اگر آپ تو جو اربن ایجوکیٹڈ مڈل کلاس ہے، کراچی، لاہور کا، یہ اسلام آباد کا، یہ دوسرے شہر، جو اربن وہ تقریباً 70-80% عمران خان کے ساتھ ہے۔ جو سب سے لبرل پاکستانی کراؤڈ ہے، وہ جس میں خواتین بھی شامل ہیں، لبرل پاکستانی تھنکنگ والے وہ بھی، اور سب سے کنزرویٹو جو ہیں وہ بھی عمران خان کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں۔ جو لوور سٹاٹا کی انکم لیول کے یا لوگ ہیں، وہ بھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ کے پی میں کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سب سے زیادہ لوگ، جو پختون بیلٹ میں بھی سب سے زیادہ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، پنجاب میں بھی اور اربن سینٹرز میں بھی، کراچی میں بھی، اور اسی طرح سے دوسرے شہروں میں اور علاقوں میں، مہاجر میں بھی اور پختونس میں بھی اور بلوچیوں میں بھی۔ سو یہ ایک یونیک فینومن ہے۔ اس کو اگر آپ ڈسٹروائے کرنا جائیں گے، پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی، تو آپ پاکستان کی فیڈریشن کی ڈسٹرکشن کر رہے ہوں گے۔ اینڈ دس از ٹرو فار اینی۔ ایک زمانے میں جس طرح پیپلز پارٹی کے لیے کہتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، دیٹ واز ویری کریٹیکل۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے ختم کر دیا گیا، لیکن اس کا نقصان پاکستان کو ہوا تھا۔ سو دیر از نو کمپیریزن اس وقت پاپولیرٹی گراف میں عمران خان کی۔ اور اگر یہی تو مسئلہ ہے کہ اگر وہ اتنے پاپولر، جتنے پاپولر ہوتے چلے جائیں گے، اتنی مصیبت پی ٹی آئی پر جاری رہے گی۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ ایک سوال جو بہت ہی اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست تقریباً ختم کر دی گئی ہے، لیکن اس کے بینیفیشری کون ہیں؟ بینیفیشری شہباز شریف نظر آ رہے ہیں، مریم نواز نظر آ رہی ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل صحیح ہے۔ نواز شریف کی جو، تبھی میں نے کہا تھا نواز شریف کی جو لیگیسی تھی وہ ایک ڈیفائنٹ پولیٹیکل لیڈر کی تھی، جس نے 1993 میں، وہ بالکل ضیاء کے مرہون منت پالیٹکس میں آئے تھے، اور وہاں سے ان کی ابتدا ہوئی ایز اے پروٹیج آف ضیاء الحق۔ لیکن 1993 میں جب ان کو فارغ کیا تھا اس غلام اسحاق نے، تو اور جب انہوں نے اعلان کیا کہ آئی ول ٹیک نو ڈکٹیشن، تو انہوں نے اپنا ایک پولیٹیکل ایک رتبہ بنایا اور حکومت کی قربانی دی۔ مطلب اس وقت بھی ان کے پاس جو تھی، 99 میں ملٹری کھو ہوا ان کے خلاف، پھر 2014 میں دھرنا ہوا جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی کھڑی تھی، 2017-18 وغیرہ میں جو بھی ہوا، تو وہ سارا کا سارا صاف ہو گیا۔ کیونکہ شہباز شریف اس سارے عمل میں، جو انٹرنلی بھی جو لوگ جانتے ہیں شہباز شریف کو، وہ ہمیشہ مینٹین کرتے تھے کہ اگر میں فیصلہ کر رہا ہوتا تو نہ 93 میں نکلتے نواز شریف، نہ 99 میں، نہ 2014 میں دھرنا ہوتا، سو آن اینڈ سو فورتھ، نہ پناما ہوتا۔ تو اب وہ جو لیگیسی ہے میاں صاحب کی، تو وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب ان کو یاد کیا جائے گا جو آج کی مسلم لیگ ہے، ریپرزینٹڈ بائی شہباز شریف، بیکاز نواز شریف از گوئنگ along with that، کیونکہ ان کی ایک مجبوری ہے اپنی بیٹی کے حوالے سے کہ جی بیٹی کو کل وہ دیکھنا چاہتے ہیں، آج چیف منسٹر دیکھنا چاہتے تھے، کل وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ وزیر اعظم بنے، اور وہ شاید ان کے دل اور دماغ میں یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گی، پھر ہم ایک اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی لے کے چلیں گے، جس میں ہم ایک ڈسٹنس کریٹ کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے مقابلہ نہیں، بٹ اسٹیبلشمنٹ سے انڈیپینڈنٹ ہو کے فیصلہ سازی کریں گے۔ بٹ وہ بہت ہی مشکل اس سٹیج پر نظر آتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس پاپولر سپورٹ نہ ہو پبلک کی، تو آپ کیسے اچیو کریں گے؟ سو نواز شریف کی بالکل سیاست سب سے زیادہ جو نقصان ہوا، آگے بڑھیں گے سر۔ آپ کراچی، آپ سندھ کے بھی گورنر رہے ہیں،
آپ سندھ کے بھی گورنر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ کنکلوڈ کر لوں، پھر کسی سٹیج پر مزید بات کریں گے۔ سندھ کے بھی گورنر رہے ہیں، کراچی کو بہت قریب سے دیکھا ہے سر۔ کراچی کے حالات، انفراسٹرکچرز تباہ ہے، ٹرانسپورٹ تباہ ہے، روڈ تباہ ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، یہاں تعلیمی درسگاہوں میں مقامی افراد کا داخلہ پروفیشنل کالجز سے نکالے جا رہے ہیں، ڈبل آپ کے ڈومیسائل کے لوگ، باہر کے لوگوں کے نمبرز بڑھا کر دیے جا رہے ہیں، تعلیم چھینی جا رہی ہے، روزگار چھینا جا رہا ہے، ڈمپر مافیا ہے، قتل ہو رہا ہے، گورننس کے حالات سامنے ہیں، مافیاز کا راج ہے، غیر مقامی پولیس ہے، غیر مقامی جو مانگنے والے ہیں 99% کراچی میں۔ تو سر یہ بتائیے کہ نہ پنجاب سندھ حکومت اون کرتی ہے، نہ اس معاشی ہب کو مرکز حکومت اون کرتی ہے، نہ سو کالڈ بلدیاتی، تو اس کراچی کا سولوشن کیا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں، میں ڈاکٹر صاحب صرف آپ سے ایک تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پہلے 40 سال تھے نا پاکستان بننے کے بعد، تو سب سے زیادہ ترقی جو تھی وہ کراچی میں ہوئی تھی۔ پاکستان کی بہت وہ جو اکنامک گروتھ تھی وہ بہت تیزی سے آگے بڑھی تھی، اینڈ دیٹ واز لیڈ بائی کراچی، دیٹ واز لیڈ بائی دا پرائیویٹ سیکٹر آف کراچی، کیونکہ فنڈامنٹلز بالکل صحیح تھے، انفراسٹرکچر امپروو ہو رہا تھا، آپ کا کلینلینس تھی، ٹریفک کا نظام تھا، گورننس تھی، تمام چیزیں یہاں میسر کی جا رہی تھی جو بزنس مین کو، چاہے وہ ایکسپورٹ کے ایریا میں تھے، ٹیکسٹائل میں تھے یا دوسرے ایریاز میں تھے۔ اس کے بعد جو تنزلی پاکستان کی آئی ہے، اس کا پرائمری ریزن یہ ہے کہ کراچی کی تنزلی آئی ہے۔ کراچی بیکاز پاکستان کو اگر آگے جانا ہے تو جو فائنینشیل ہب ہے اس کو لیڈ کرنا ہے نا۔ فائنینشیل ہب کی تو آپ نے سم اپ کر ہی لیا ہے کہ جو انفراسٹرکچر نہیں ہے، جو بینیفٹس ہونے چاہیے، گھبراہٹ میں اگر کوئی بزنس کوئی کرتا ہے، اوور دا لاسٹ 30 ایئرز اگر آپ دیکھیں گے کتنے بزنسز پاکستان یہاں سے باہر گئے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ رہا، تو اس کا پرائمری ریزن کراچی کی بدحالی ہے، پرائمری ریزن لا اینڈ آرڈر کا جو حالت ہے کہ اگر کراچی میں آپ نے کہا پانی، صاف پینے کا پانی نہیں ملتا، مطلب پانی کی سپلائی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب 2008 میں پیپلز پارٹی آئی تھی اور آج کسی ایریا میں کیا امپرومنٹ آئی ہے؟ ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، واٹر سپلائی میں، انفراسٹرکچر میں، پبلک ٹرانسپورٹیشن، کوئی ایک بتا دیں کہ جی جس میں آپ آگے گئے ہوں۔ اب 15-16 سال بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے، اس میں تو قومیں چینج ہو جاتی ہیں۔ آپ چین کی حالت دیکھ لیں، آپ 1979 میں ڈینگ زیو پنگ آئے تھے، اینڈ بائی دی mid 90s چائنا ہیڈ بیکم اے ورلڈ پاور۔ تو اٹ ڈزنٹ ٹیک 70 ایئرس ٹو ٹرانسفارم۔ لیکن اگر آپ کوئی ایریا کراچی کا، بلدیہ ٹاؤن اٹھا لیں، آپ لیاری اٹھا لیں، آپ اورنگی اٹھا لیں، آپ کوئی علاقہ، کیا وہاں کا انفراسٹرکچر 2008 کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہے؟ نہیں۔ روڈز کی بدحالی دیکھ لیں، وہاں دیکھ لیں پانی بہہ رہا ہے، گندگی ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھ لیں کہ کہاں ہونا چاہیے تھا اور کہاں ہم کھڑے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ہیلتھ میں ایک سٹنٹڈ بچوں کا بلو دی ایج آف 5، سب سے زیادہ سٹنٹڈ بچے 50% آر ان سندھ۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس ایسے ماحول میں جہاں ایجوکیشن نہ ہو، جہاں سٹنٹڈ بچے ہوں، وہاں فیوچر کیا ہوگا؟ اور یہ تو آج کی حالت ہے۔ سو تنزلی کا پروسیس چلتا رہے گا جب تک ایک بہت ہی کوئی ڈائنامک چینج لانے کے لیے کوئی تیار نہ ہو۔ اس میں جہاں پیپلز پارٹی قصور ہو رہا ہے سندھ کی حکومت، وہاں فیڈرل حکومت بھی اسی ریسپانسبل ہے۔